السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تعریفات، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، اسے انجام تک لے جانے والا بھی اکیلا رب ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا، آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ اس وقت بھی موجود تھا۔ جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، یعنی اس کائنات میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا انشاءاللہ۔ معنی یہ ہے اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا۔ ساری کائنات کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، ساری کائنات کو پلاتا ہے لیکن خود نہیں پیتا۔
اور لوگوں ساری کائنات کے آرام کا، سکون کا، نیند کا بندوبست کرتا ہے، لیکن اللہ خود سوتا نہیں ہے۔ سونا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے کبھی نیند کا جھٹکا بھی نہیں آتا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، سید الاولین والآخرین، سید المسلمین، سید المؤمنین، سید المتقین، سید المحسنین، سید المجاہدین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، سید العلماء، سید کائنات، سید انسانیات، سید اخلاقیات، سید سماجیات، سید سیاسیات، سید الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، جناب احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ حافظ محمد طیب صاحب حفظہ اللہ قاری قرآن ہیں، ہمارے بڑے ہی پیارے ہیں۔ موضوع انہوں نے بڑا چن کے دیا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کسی جلسے میں، کسی پروگرام میں انتظامیہ کے لوگ ہمیں خود موضوع دیتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ بندہ اس کی تیاری کرتا ہے، بندہ اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عام حالات میں ہم وہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کے اس حکم کی وجہ سے ہمیں وہ گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ دعا کریں جتنی دیر بھی بات کریں اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہی میں سوچ رہا تھا تقریباً 20 یا 22 سال کے بعد میں آپ کے گاؤں میں آیا ہوں۔ 1999 میں مجھے یہاں آنے کا موقع ملا تھا۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا میں اس وقت سیکرٹری جنرل تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، نام تو یاد نہیں ہے لیکن یہ یاد ہے کہ اس وقت ہماری یوتھ فورس کے لوگ یہاں کے بڑے متحرک تھے، فعال تھے، نوجوان تھے، بڑے پروگرام کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ موجود ہیں تو ان کو سلامت رکھے، اور اگر وہ جا چکے ہیں تو اللہ وہاں ان کو سلامت رکھے۔ حضرات، عام روٹین یہ ہے، بندہ بات کرتا ہے، دوسرا بندہ یقین نہیں کرتا۔ یہ اپنی بات میں یقین پیدا کروانے کے لیے، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اگلے بندے کو منوانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جی، آپ کے گاؤں میں بھی لوگ قسم اٹھاتے ہیں۔ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ بات میں زور آئے، بات میں یقین آئے، اگلا بندہ مان جائے۔ اور قسم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جب آپ سچے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، کائنات کے امام فرمایا کرتے تھے علیہ السلام، من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو کوئی قسم کھائے اللہ کی قسم کھائے، اللہ کی ذات کی کھا لے، اللہ کی صفات کی کھا لے، لیکن اللہ کی مخلوق میں کسی کی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اے جڑا تسی کہندے نا مینوں تیرے سر دی قسم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جڑا کہندا نا میں اپنی ماں دی قسم کھانا، یہ جائز ہے۔ جڑا کہندا نا میں دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے قسم کھانا، جائز ہے نہیں ہے۔ قسم جب بھی کھانی ہے، سچے بندے کو قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کھانی کس کی ہے؟ اللہ۔ اچھا، یہ فارمولہ ہے اللہ کی مخلوق کے لیے۔ مخلوق میں جب کوئی قسم کھائے گا صرف خالق کی قسم کھائے گا، لیکن اللہ مالک و خالق کے لیے یہ فارمولہ اور ہے۔
وہ اپنی مخلوق میں جس کی چاہے قسم کھائے، وہ صبح کی قسم کھائے یا شام کی قسم کھائے، وہ دن کی قسم کھائے یا رات کی قسم کھائے، وہ سورج کی قسم کھائے یا چاند کی قسم کھائے، وہ اندھیروں کی قسم کھائے یا اجالوں کی قسم کھائے، وہ آسمان کی قسم کھائے یا زمین کی قسم کھائے، وہ فجر کی قسم کھائے یا صبح کی قسم کھائے، اللہ کو اختیار ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں تقریباً 200 کے قریب قسمیں کھائی ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ 200 کے قریب قسمیں کھائی ہیں۔ لیکن جو میں نے اس وقت سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ نے ایک قسم کھائی ہے، اور اس قسم میں ساری کی ساری قسمیں اللہ نے شامل کر دی۔ اللہ کے قرآن کا کمال یہ ہے، ایک لفظ بولو، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک اس ایک لفظ کی تشریح کرتے جاؤ، اللہ کی قسم خاندان ختم ہو جائیں، بولنے والوں کی زبان ختم ہو جائے، کہنے والوں کی تقریر ختم ہو جائے، ادیب کا ادب ختم ہو جائے، لکھنے والے کا قلم ختم ہو جائے، نسلوں کی نسلیں ختم ہو جائیں، انسانوں کے انسان ختم ہو جائیں، خاندانوں کے خاندان ختم ہو جائیں، نسلوں کی نسلیں بدلیں، جینے کے طریقے بدلیں، زندگی کے سلیقے بدلیں، تاریخ کے اوراق بدلیں، یہ سارا جہان بدلے، کل انسان بدلے، لیکن اللہ کے قرآن کے ایک لفظ کی تشریح کر سکتا نہیں ہے۔ اور میرا رب جب قسم کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو آنے والی بات ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور جس بات کو میرا رب بھی قسم کھا کے کہے وہ کتنی بڑی قسم ہوگی، اور قسم ساری قسموں کی ایک قسم کھائی، فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ پتہ ہے زمانہ کیا ہے؟ زمانہ ہے صبح، مجھے صبح کی قسم، دوپہر کی قسم، شام کی قسم، رات کی قسم۔ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ یہ ہے، کہا مجھے تیرے بچپن کی قسم، انسان تیرے لڑکپن کی قسم، مجھے انسان تیری جوانی کی قسم، انسان مجھے تیرے بڑھاپے کی قسم۔ کیا ہے قسم؟ کہا مجھے وہ جو گزر گیا ماضی اس کی قسم، وہ جو گزر رہا ہے حال اس کی قسم، اور وہ جو گزرے گا مستقبل اس کی بھی قسم۔ انسان جو تو کر چکا مجھے اس کی قسم، انسان تو جو کر رہا مجھے اس کی قسم، تیرا انسان جو قیامت تک آنے والا کرے گا اس کی قسم، مجھے تاریخ کے صفحات کی قسم، اور صفحات کی ایک ایک لائن کی قسم، ایک ایک سطر کے ایک ایک لفظ کی قسم، ایک ایک لفظ کے ایک ایک حرف کی قسم، اور ہر حرف کے ایک ایک نقطے کی قسم، مجھے چمکتے سورج کی قسم، مجھے دمکتے چاند کی قسم، مجھے ٹمٹماتے ستاروں کی قسم، مجھے آسمان کی بلندیوں کی قسم، مجھے زمین کی وسعتوں کی قسم، مجھے رات کے سناٹوں کی قسم، مجھے دن کے اجالوں کی قسم، مجھے انسان تیرے نفس کی قسم، مجھے تیری کمائی کی قسم، مجھے انسان تیرے سارے کرتوتوں کی قسم، ہاں انسان مجھے سارے زمانے کی قسم، والعصر، مجھے سارے زمانے کی قسم۔ ایسے ہی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہا کرتے تھے اللہ سارا قرآن نازل نہ کرتا، وہ قرآن کے 30 سپارے نازل نہ کرتا، میرا رب قرآن کی 7 منزلیں نازل نہ کرتا، میرا رب قرآن کی 114 صورتیں نازل نہ کرتا، اور میرا رب قرآن کے 550 کے قریب رکوع نازل نہ کرتا، اور میرا رب 6500 کے قریب آیتیں نازل نہ کرتا۔ ہاں لوگوں یاد رکھنا، میرا رب 78000 الفاظ نازل نہ کرتا، اور لوگوں میرا رب 3,23,897 حروف نازل نہ کرتا، صرف ایک سورہ عصر نازل کر دیتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسانوں کو سمجھانے کے لیے
اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اس کی نعمتوں کی یاد دلانے کے لیے، اس کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، اپنے مالک کے قریب لانے کے لیے، اس کا خوف دلوں میں پہنچانے کے لیے ایک سورہ عصر کافی تھی۔ ایک لفظ کی میں نے ابھی بات کی ہے، والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد رب نے کیا کہا؟ کہا ان الانسان لفی خسر۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے، انسان تیرے سارے سودے گھاٹے کے، سارے سودے گھاٹے کے۔ آج تک تو نے جو کمایا گھاٹے کا کمایا، یہ تباہی ہے، بربادی ہے، نقصان ہے، سودا گھاٹے کا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ چھوٹا سا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، یا اس سے بھی کوئی چھوٹا بچہ مجلس میں ہو، آپ اس کو نا 10 روپے کا نوٹ اس کو دے کر اس سے 100 روپے کا نوٹ لیں، دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ کہتا ہے چاچو میں چھوٹا ہوں، لیکن اتنا تو مجھے بھی پتا ہے 10 کا نوٹ لے کے 100 کا نوٹ دے کے 10 کا نوٹ لیا نہیں جاتا۔ ایک بچہ عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، سینس نہیں ہے، تفہیم و تدبر نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ بھی گھاٹے کا سودا کرتا نہیں۔ میرا رب سارے انسانوں کی، سمجھداروں کی، عقل والوں کی، شعور والوں کی، تفہیم والوں کی، تدبر والوں کی، تعقل والوں کی، دانش والوں کی، دینش والوں کی، بینش والوں کی، پڑھے لکھوں کی، تعلیم یافتہ کی، سمجھدار عقل مند لوگوں کے بارے میں کہتا ہے وہ سارے ہی گھاٹے کے سودے کرتے ہو۔ اب معاملہ کیا ہے؟ بچہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ میرا رب کہتا ہے تو نے جتنے سودے آج تک کیے ہیں سارے سودے گھاٹے کے کیے ہیں۔ آخر فرق کیا ہے؟ یہ فرق سمجھیے گا، ایک جملے میں سمجھاؤں گا۔ انسان جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے حقیقت میں وہ کامیابی ہے نہیں۔ قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے لکھوایا نا کہ مسلمان کی ذلت کے اسباب اور پھر اس کے نکلنے کے راستے۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمان اور انسان ذلیل کیسے ہوا، پھر اسے نکلنے کا راستہ بھی ملے گا۔ اتفاق کی بات یہ ہے، آج تک پوری نسل انسانی کا مطالعہ کیجئے، تاریخ انسانی کو کھنگالیے، نچوڑیے، اس کا جائزہ لیجئے۔ انسان نے دنیا میں کامیابی کے 4 راستے اختیار کیے۔ آج کا انسان ہو یا کل کا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، کوئی شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا بسنے والا، دنیا کا ہر انسان 4 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرتا ہے کامیابی کا۔ پہلا راستہ حسب و نسب کا راستہ۔ انسان سمجھتا ہے بڑے دا پتر بھی بڑا ہی ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے بڑے خاندان کا ہو کے میں بڑا ہو جاؤں گا، اس لیے نا اپنا تعلق بڑے بڑے خاندانوں سے جوڑتا ہے۔ برادری میں رشتہ کرنے لگتا ہے، کہتا نہیں کوئی چنگی برادری بخا دیو، اونچوں کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، بڑے خاندان کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، کبھی اپنا تعارف نہیں کروائے گا۔ کہنا تسی نمبردار صاحب نو جان دے ہو؟ وہ میرے چاچا جی سن، وہ پٹی صاحب دا نام سنے، وہ میرے تایا ابو سن۔ اپنا تعارف نہیں کروا رہا، بڑوں کا تعارف کروا رہا ہے، خاندانوں کا تعارف کروا رہا ہے۔ خواجہ صاحب دا تسی نام سنے، وہ جی ساڑھے بڑے قریبی تعلق والے سن، بڑوں کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے۔ یہ پہلا راستہ ہے، انسان سمجھتا ہے بڑوں کے ساتھ جڑ کے بڑا ہو جاؤں گا۔ دوسرا راستہ مال کا راستہ۔ انسان کہتا ہے پیسہ میری جیب میں، ساری دنیا میری جیب میں، پیسہ ناچنا چاہتا ہے، پیسہ کھیل کھلاتا ہے، اگر میرے پاس پیسہ آ جائے ساری دنیا میرے پیچھے بھاگے گی۔
پیسے کی چمک کے پیچھے خود بھی بھاگتا ہے، جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے پھر دوسروں کو نچاتا ہے، سمجھتا ہے جتنی دولت زیادہ ہوگی، جتنی کوٹھی اونچی ہوگی، جتنی مکان چمکدار ہوگا، جتنی دکان اونچی ہوگی، سارا شہر سلام کرے گا، گاڑی اچھی، کپڑا اچھا، مکان اچھا، دکان اچھی، پیسہ پیسہ پیسہ، کیوں؟ سمجھتا ہے پیسے کے ذریعے کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور تیسرا راستہ انسان نے اختیار کیا ہے اقتدار کا راستہ، کہتا ہے کرسی مل جائے، نمبرداری مل جائے، چودراہٹ مل جائے۔ آپ نے دیکھے کبھی یہ جو صفائی کرنے والے ہیں نا، خاکروب جسے ہم کہتے ہیں، اللہ معافی دے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کم تر ہیں، صفائی کرنے والوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ جو صفائی کرنے والے ہیں نا، کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے والے، ان کے بھی الیکشن ہوتے ہیں، ان کے بھی انتخابات ہوتے ہیں، وہ بھی کرسی کے لیے لڑتے ہیں۔ وہ بڑے تو لاڑی رہے نا اسلام آباد والے، یہ بھی لڑتے ہیں کرسی کے لیے، چونکہ یہ انسان سمجھتا ہے کرسی پہ بیٹھ کے اونچا ہو جاؤں گا، کرسی بڑی مل جائے گی میں بھی بڑا ہو جاؤں گا۔ حضرات چوتھا راستہ، انسان کے پاس جب نہ حسب و نسب ہو، نہ پیسہ ہو، نہ انسان کے پاس چودر ہو، پھر انسان چوتھا راستہ عام طور پہ اختیار کرتا ہے، اور وہ ہے ظلم کا راستہ۔ کہتا ہے مخالف سارے مار دیو، ظلم کرو، قبضے کرو، جائیدادیں چھینو، لوگوں کے دلوں میں رعب ڈالو، قتل کر دو، مار دو، جو سر اٹھائے اس کا سر قلم کر دو۔ انسان سمجھتا ہے شاید ظلم کے راستے سے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ میرا چیلنج ہے یہاں کے پڑھے لکھے نوجوانوں بزرگوں کو، پوری انسانوں کی تاریخ پڑھیں، یہ 4 راستے انسان نے آج تک اختیار کیے۔ یہ بات ہے جو اللہ کے قرآن نے کہی ہے، انسان یہ چاروں راستے کامیابی کے راستے نہیں ہیں، یہ چاروں راستے ناکامی کے راستے ہیں۔ اگر بڑے کا بیٹا بھی بڑا ہوتا، حابیل اور قابیل کا قصہ آپ نے پڑھا ہے نا، آدم کا بیٹا جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ اگر بڑے کا بیٹا بڑا ہوتا، کبھی بھی نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں ڈبکیاں کھا کے نہ مرتا۔ او لوگو، اگر بڑے خاندان کے ساتھ جڑنا بڑا پن ہوتا، کامیابی کا راستہ ہوتا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ مختلف نہ ہوتا۔ او لوگو، اگر خاندانوں کے ساتھ جڑنا ہی بڑی بات ہوتی، ابراہیم علیہ السلام کے والدین کا معاملہ مختلف نہ ہوتا۔ ہاں لوگو، اس کائنات کا سب سے بڑا خاندان، آپ کے میرے پیارے نبی علیہ السلام کا خاندان، اس خاندان کا ابو لہب پیچھے رہ گیا، اور حبشے سے آنے والا بلال جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ آگے نکل گیا۔ ابو لہب نیچے کھڑا ہے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اوپر کھڑا ہے، اور رب کی توحید کا نعرہ بلند کر رہا ہے کہ بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھ دیں گے، جہاں جہاں لکھا ہے کفر وہاں وہاں اسلام لکھ دیں گے، اور اگر وہ مسل ڈالیں گے صلح کے پھول کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دیں گے۔ آج اللہ کی توحید جیتی ہے، آج بلال جیتا ہے، نہ خاندان ہے، نہ پیسہ ہے، نہ چودر ہے، نہ چودراہٹ ہے، نہ اقتدار ہے، نہ اختیار ہے، نہ قد کاٹ ہے، نہ ظاہری حسن و جمال ہے، لیکن بلال آج بلند ہو گیا۔ اور سردار، وڈیرے، سپہ سالار، اپنے علاقے کے نمبردار، چودھری، وہ نیچے کھڑے رہ گئے۔ بڑے خاندان کے ساتھ جڑنا بڑی بات نہیں ہوتی، اور میں یہاں کے نوجوانوں کو ایک بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں۔ تعارف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ابا جی کیا ہیں، حضرات، تعارف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے دادا جی کیا کر کے گئے۔ اچھی بات ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور موجود ہیں تو سلامت رکھے، جا چکے ہیں تو صدقہ جاریہ بنائے، لیکن تعارف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ابا جی کیا کرتے تھے، تعارف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت تعارف ہے، اکثر کہا جاتا ہے نا، یہ فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہے، یہ فلاں ماسٹر صاحب کا بیٹا ہے،
اے اپنے قاری صاحب دا پتر ہے، یہ تعارف عام ہے۔ ایک تعارف اپنی زندگی کا ٹارگٹ بناؤ۔ باپ کی وجہ سے اولاد کا تعارف ہمیشہ ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کا خوبصورت ترین دن وہ ہوگا جس دن آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کا تعارف ہوگا۔ لوگ کہیں گے یہ عتیق صاحب کے والد صاحب ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ ٹارگٹ بنایا تھا۔ مجھے یاد ہے اس دور میں بزید پور کا ایک نوجوان بھی ہمارے ساتھ جامعہ رحمانیہ لاہور میں پڑھتا تھا، نام مجھے بھول گیا، میں نے کوشش کی ہے یاد کرنے کی، نہیں آیا۔ بات ہی بڑی پرانی ہے، 25-26 سال پرانی بات ہے، 96 کی بات ہے۔ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ تو اس دور میں اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ تیرا ابا کیا ہے، یہ تو تعارف ہر کوئی کرواتا ہے، میں فلانے کا بیٹا ہوں۔ یہ بڑا تعارف نہیں ہوتا، تعارف اس وقت ہوگا جس دن کہا جائے گا یہ عتیق صاحب کے والد صاحب ہیں۔ اور اللہ نے مجھے زندگی میں وہ موقع دیا۔ میرے والد گرامی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کسی پروگرام میں آتے تو لوگ ان سے مل کے کہتے تھے یہ عتیق اللہ عمر کے والد صاحب ہیں۔ یہ بڑا خوش نصیب موقع ہوتا ہے، اللہ آپ کو ہمیں نصیب فرما دے۔ حضرات، بڑے کا بیٹا ہونا، بڑے خاندان کا ہونا، اونچے ٹبر کا ہونا، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو نبیوں کے گھروں کی 5 مثالیں دی ہیں۔ اگر بڑے خاندان کا گھر فرد ہونا بڑی بات ہوتی، کامیابی کی بات ہوتی، لوگوں یہ لوگ کبھی دنیا میں ناکام نہ ہوتے۔ دوسرا راستہ مال کا راستہ۔ آپ کہیں گے یہ بات نہ سمجھائے، ہم بڑے سیانے بے شک پنڈ میں رہتے ہیں، سیانے بڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے پیسہ میری جیب میں تو ساری دنیا میری جیب میں۔ پیسہ عزت کا راستہ انسان سمجھتا ہے، لیکن نہ لوگوں اللہ کا قرآن اس کے الٹ بتا رہا ہے۔ اگر پیسہ عزت کی علامت ہوتی، قارون دنیا کے اندر سب سے محترم نام ہوتا۔ آج تک بھی اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں آیا، لیکن میرا رب کہتا ہے میں نے اس کی ساری دولت جس نے اس کا دماغ خراب کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو نشے ہیں نا، نشے، دولت بھی نشہ ہے، چدراہٹ بھی نشہ ہے، پیسہ بھی نشہ ہے، باقی چیزیں بھی، اختیار بھی نشہ ہے، اقتدار بھی نشہ ہے۔ نشے کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے یہ دماغ خراب کرتا ہے، عقل برباد کر دیتا ہے۔ اس کے پاس دولت آئی نا، اس نے اپنے رب کو ہی چیلنج کر دیا۔ میرا رب کہتا ہے پھر میں نے دولت اس کے دماغ پہ رکھ کے نا اس کو زمین کے اندر داخل کر دیا، اور کائنات کے امام فرما گئے قیامت تک وہ اور اس کی دولت زمین کے اندر دھنستی چلی جائے گی۔ ہاں لوگوں، دولت صرف دولت، اگر عزت کا راستہ ہوتا تو قارون دنیا کا سب سے محترم آدمی ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا رب کہتا ہے دنیا میں بھی ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ دولت کیا ہے؟ ہاتھوں کی میل ہے۔ آج تیرے پاس، کل میرے پاس، پھر کسی اور کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے لوگوں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ لوگ اس کو کہتے ہیں کرنسی۔ کرنسی کا لفظ کرنٹ سے بنا ہے۔ یہ جو کرنٹ ہے نا بجلی کا، اس سے بنا یہ لفظ کرنٹ اور کرنسی۔ جس طرح کرنٹ ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتا، یہ کرنسی بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی۔ آج کا لکھ پتی کل کا ککھ پتی ہو جاتا ہے، آج کا ککھ پتی کل کا لکھ پتی ہو جاتا ہے۔ یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ فرمایا اس 2 انگلیوں کے درمیان رزق ہے، یبسط لمن یشاء ویقدر لمن یشاء، جس سے چاہے صبح سے لے کے شام تک امیر کر دے، اور جس کو چاہے رات کا بادشاہ صبح کا فقیر کر دے۔ پیسہ جو ہے یہ انسان کا ساتھ ہمیشہ نہیں دیتا، دولت ہمیشہ انسان کا ساتھ نہیں دیتی، یہ انسان کو بالآخر برباد کرتی ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو مولا دولت اتنی دے زندگی ستھری گزر جائے، مانگنا کسی سے نہ پڑے، مانگنا دور کی بات ہے، اللہ کسی کی طرف دیکھنا بھی نہ پڑے، اپنی جناب سے ساری پوری کر دینا۔ لیکن اللہ وہ دولت نہ دینا جو مجھے میری ذات بھی بھلائے، رب کائنات بھی بھلائے۔ یہ دولت انسان کی بہت بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے،
مال غنیمت آیا، چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، بورا کافی بھر لیا، اٹھایا نے گیا، ساتھ والے بندے کو کہا چک کے میرے کندھے پہ رکھ۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کندھے پہ رکھا اور بڑی مشکل سے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد کی دیواریں چھوٹی تھی، کائنات کے امام دیکھ رہے تھے اور دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں واہ انسان، تو دولت کا بوجھ وہ بھی اٹھاتا ہے جو تیرے سے اٹھایا نہیں جاتا۔ اس موقع پر کہا تھا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، وہ پیسہ انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا، قبر کی مٹی بھرے تو بھرے، دولت پیسہ یہ انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ کائنات کے امام علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، آپ کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے امیر زادے تھے، مسلمان ہو گئے، ساری دولت چھن گئی، قربان کر دی۔ اور لوگوں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمارے اوپر تو آزمائش ہی کو نہیں ڈالی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوئے ہو، مسلمانوں کے دیہاتوں میں شہروں میں پیدا ہوئے ہو، یہاں تو اسلام آسانی سے مل گیا، مسجدیں ہیں، جلسے ہیں، دروس ہیں، ماشاءاللہ سے رونق ہے۔ عبداللہ ذو البجادین صبح بھی جوڑا بدلتا ہے، شام بھی جوڑا بدلتا ہے، خوشبو ایسی لگاتا ہے، لوگ کہتے ہیں خوشبو سونگھ کے پتہ چل جاتا ہے یہاں سے عبداللہ گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان ہو گئے، چاچے نے سارا مال چھین لیا، ماں کے پاس روتے ہوئے آئے، چاچے نے بڑا ظلم کیا، پتر کیا ہوا ہے؟ کہا مسلمان ہو گیا ہوں۔ چاچے نے دولت سے نکال دیا، ابا فوت ہو گیا تھا۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو نے میرے خداؤں کو چھوڑ دیا؟ ہاں چھوڑ دیا۔ کہا پھر یہ تیرے پاس جو لباس ہے نا تیرے جسم پر، یہ بھی میرے خداؤں کا دیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، یہ لباس بھی اتار دے، آخری کپڑا بھی اتار دیا، ایک ٹاٹ پکڑ کے نا، یہ اسکولوں میں جو ٹاٹ بچھائے جاتے تھے، بوری پکڑ کے جسم پہ لپیٹ لی، اور پھٹے پرانے کپڑوں میں مسجد نبی میں داخل ہوئے۔ کائنات کے امام بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابی پاس بیٹھے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر نہ پریشان ہو، مسلمانوں کے پاس بڑی دولت آئے گی۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں نہ میرے صحابی، میں عبداللہ کی غربت کو دیکھ کے نہیں رویا، میں وہ وقت یاد کر کے رویا ہوں جب میری امت کے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ میری امت کو اپنی اوقات بھی بھول جائے گی، رب کی ذات بھی بھول جائے گی۔ آج وہ زمانہ نہیں، آپ کسی سے بات کر لیں، مسجد نہیں آتے، کہتا کاروبار تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ پیسہ یہ انسان کا دماغ خراب کرتا ہے، اس لیے اللہ سے دولت مانگا کرو جو اللہ کی ذات بھی یاد رکھوائے اور اپنی اوقات بھی یاد رکھوائے۔ حضرات یہ مال کا راستہ بھی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ میں تاندلیاں والا فیصل آباد کی ایک تحصیل ہے، وہاں پہ کچھ دیر رہا ہوں تعلیمی سلسلہ میں 3 سال تک۔ مجھے کرائے کے مکان کی ضرورت تھی، میں تلاش کرتا کرتا ایک مکان میں پہنچا، پیسے کی اوقات بتانے لگا ہوں۔ میں نے مکان دیکھا، مکان بڑا خوبصورت ہے، لگتا تھا دل لگا کے بنایا ہوا ہے، کرائے پہ چڑھا رہے اور نیا تعمیر شدہ تھا، پہلی رہائش ہونے لگی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا جناب والا مکان بڑیاں ریجنل بنے ہیں، لیکن آپ خود کیوں نہیں رہتے؟ لگتا ہے آپ نے ایک ایک اینٹ بڑے شوق سے لگائی ہے، لیکن آپ خود کیوں نہیں رہتے؟ کرائے پہ کیوں دے رہے؟ اس نے جو بات بتائی نا، اور وہ پیسے کی اوقات بتاتا ہے۔ کہا یہ مکان میری بیوی نے بنوایا، 3 سال کی محنت سے بنوایا، اچھے سے اچھا مستری، اچھے سے اچھا میٹیریل۔ کہتا ہے 3 سال بعد مکان مکمل ہو گیا، ہم اپنا سامان شفٹ کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے، ان دنوں میں میری وہ بیوی فوت ہو گئی، وہ رہی نہیں، میرا رہنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ پیسے کی اوقات ہے۔ کتنے سارے ایسے فوت ہو گئے جن کے نام کی گاڑیاں ابھی بھی سڑکوں پہ چلتی ہیں، اور لوگوں اس دیہات کی کہانی ہوگی، کئی ایسے جا چکے ہیں جن کے نام کا بینک بیلنس ابھی بھی موجود ہوگا۔ ہاں لوگوں کئی ایسے ہوں گے جن کے نام کی پھٹیاں ابھی بھی ان کی کوٹھیوں کے باہر لگی ہوں گی۔
لیکن جا سوئے ہیں ایک سفید چادر میں، اور پوچھیے جا کے قبرستان سے، بول کے آپ کو بتائیں گے میٹھے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ پیسہ تیرا میرا دوست نہیں ہے، پیسہ عزت کا راستہ نہیں ہے، پیسہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اور تیسرا راستہ انسان نے اختیار کیا اقتدار کا۔ حضرات اقتدار ایک سورج ہے، چڑھتا ہے، بڑے عروج پہ جاتا ہے، خوب چمکتا ہے، لیکن غروب ہوتا ہے، اور پھر سایہ بھی ساتھ نہیں دیتا، اپنا بھی ساتھ نہیں دیتا، بیگانہ تو بیگانہ ہوتا ہے۔ پھر انسان سب کفے افسوس ملتے کہتا ہے کہ مجھے تو اپنوں نے مارا، غیروں میں کہاں دم تھا، اور میری کشتی ڈوبی وہاں جہاں پانی ہی کم تھا۔ یہ اقتدار چڑھتا سورج ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان کے رہنے والوں کو یہ کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کسی انڈیا کے ایک حکمران نے تانا دیا تھا، میں اتنے کپڑے نہیں تبدیل کرتا جتنا پاکستانی اپنے حکمران تبدیل کرتے ہیں۔ کل بڑے عروج سے آتا ہے، آج زوال سے جاتا ہے۔ جس نے کہا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو پھانسی کے پھندوں پہ جھولتے دیکھا۔ جس نے کہا میرا مینڈیٹ بڑا ہے، ہم نے اس کو ملک بدر ہوتے دیکھا۔ اور لوگوں اس آپ کے خطے پر، آپ کے پڑوس ہندوستان کے مغل خاندان نے، کہا جاتا ہے سینکڑوں سال حکومت کی، لیکن تاریخ کے اگلے صفحے پر کچھ اور بھی لکھا ہے۔ مغلوں کے اقتدار کا سورج غروب ہوا، وہ جا کے ان کے بچے، انہی مغل بادشاہوں کے بچے لوگوں کے گھروں میں دستک دے کے کہتے تھے او ہم کبھی آپ کے بادشاہ ہوتے تھے، آج ہمارا اقتدار کا سورج غروب ہو گیا، ہمیں بادشاہ نہ مانو، ہمیں اپنے گھروں میں نہ ٹھہراؤ، ہمیں اپنے گھروں کی صفائی کے لیے اور اپنے برتنوں کی صفائی کے لیے رکھ لو۔ لیکن لوگ انہیں اپنا ملازم رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اقتدار یہ ہے اس دنیا میں، اقتدار کی وجہ سے جس کا دماغ سب سے بڑا خراب ہوا، یہ تو چھوٹے موٹے حکمران ہیں، یہ تو اقتدار اپنا کہتے ہیں، جمہوریت اپنی کہتے ہیں، مینڈیٹ اپنا کہتے ہیں، عوام کی طاقت کہتے ہیں، یہ تو مکے لہراتے ہیں، یہ عام ہے، چھوٹے موٹے ہیں۔ اقتدار میں سب سے بڑا دماغ خراب اس کا ہوا تھا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اس نے اللہ کو ہی نعوذ باللہ چیلنج کر دیا تھا، اس نے کہا تھا خدا کون ہے، میں ہی ہوں۔ یہ اقتدار انسان کا دماغ خراب کرتا ہے۔ لیکن میرے اللہ کے کام بھی بڑے نرالے ہیں۔ سمندر کے اندر، پانی کے اندر منہ میں مٹی دے کے مار دیا، کہا تیرے منہ میں مٹی دے کے تجھے مار نہ دوں تو مجھے خدا کس نے کہنا ہے۔ اس نے کہا میں نے موسیٰ پیدا نہیں ہونے دینا، اور میرے رب نے کہا موسیٰ تیری جھولی میں نہ پیدا کروں، مجھے خدا کس نے کہنا ہے۔ وہ بڑی تدبیریں کرتا ہے۔ حضرات اقتدار بھی کامیابی کا بالآخر راستہ نہیں ہے۔ وہ بادشاہ تھا نا، نکرانی اس کا بستر صاف کرتی تھی، اور ایک دن ایویں ہی خیال آیا دیکھیں تو صحیح بادشاہ کے بستر میں کتنا سکون ہے۔ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، بستر علیحدہ علیحدہ قیمتی سے قیمتی ہو سکتا ہے، میرا بستر ماڑا ہے، کسی کا اور قیمتی ہو سکتا ہے، کسی کا ریشم کا ہو سکتا ہے، اس سے بھی قیمتی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کے بستر علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن موت کے بعد کا بستر ایک ہی ہے۔ فقیر بھی وہیں جاتا ہے، بادشاہ بھی وہیں جاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے ہی تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں نا لکھا احیاء العلوم میں، فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ بادشاہ کی اور فقیر کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے، مجھے اللہ کے انصاف پہ یقین آ گیا کہ وہ کتنا انصاف والا ہے۔ بادشاہ کو بھی مٹی میں دباتا ہے اور فقیر کو بھی مٹی میں دباتا ہے۔ نوکرانی نے سوچا بادشاہ کا بستر کیسا ہے، دیکھتی ہوں، لیٹتی ہوں، بستر پہ لیٹی، نیند آ گئی۔
چیلے چمچوں نے دیکھا، بادشاہ کے ہرکاروں نے دیکھا، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے دیکھا، فوراً شکایت کی۔ یہ جو چھوٹا طبقہ ہوتا ہے نا، اس کو شکایت کی بڑی عادت ہوتی ہے، فٹافٹ شکایت لگاتے نمبر ٹانکنے کے لیے۔ گئے سارے، بادشاہ کو بتایا، نکرانی آپ کے بستر پہ سوئی پڑی۔ اچھا، لال پیلا ہو گیا، غصے میں آیا، بلاؤ اس کو، کٹہرے میں کھڑا کرو، اتنے کوڑے مارو۔ جلاد کوڑا لے کے قریب کھڑا ہے، نکرانی عدالت میں کھڑی ہے۔ بادشاہ نے کوڑے مارنے کا حکم دیا، کیوں؟ بادشاہ کے بستر پہ لیٹ گئی، گستاخی کر دی، کوڑے لگنے لگے، نکرانی ہنسنے لگی اور کہتی بادشاہ مجھے تجھ پہ بڑا ترس آتا ہے۔ بادشاہ پہ ترس نکرانی کو؟ لال پیلا ہو گیا، کہا اسے چھوڑو، اسے قریب لاؤ۔ کس بات پہ ترس آتا ہے؟ اقتدار کا اور پیسے کی اوقات سمجھانے لگا ہوں، اگر اگلا جملہ سمجھ آ گیا تو۔ نکرانی کہتی بادشاہ میں سوچ رہی ہوں، اور جس بستر پہ چند منٹ سونے کی سزا اتنے کوڑے ہیں، جو روزانہ سوتا ہے اس کی سزا کتنے کوڑے بنے؟ یہ اوقات ہے پیسے کی، یہ اوقات ہے اقتدار کی۔ ہارون الرشید وقت کا حکمران، اور وہ بیمار ہوتا ہے، حکیم علاج کے لیے آتا ہے، دوائی دیتا ہے، کھانے لگا، پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا ہے، حکیم کہتا ہے ٹھہر جاؤ، خلیفہ وقت بادشاہ جی ایک گل تے دسو، یہ پانی جو آپ پینے لگے اگر خدا نخواستہ آپ کے پیٹ میں نہ جائے، کوئی بیماری لگ جائے، اس بیماری کے علاج پہ کتنے پیسے لگاؤ؟ کہتا ہے حکیم صاحب پانی جسم میں نہیں جائے گا تو جیوں گا کیسے؟ میں اس بیماری کے علاج پہ اپنی آدھی سلطنت لگا دوں گا۔ حکیم کہتا ہے دوائی کھا لو۔ دوائی کھائی تو کہتا ہے بادشاہ صاحب ایک اور سوال کا بھی جواب دے دو، ابھی جو پانی پیا ہے یہ تیرے جسم سے باہر نہ آئے تو اس بیماری کے علاج پہ کتنے پیسے لگاؤ؟ کہتا ہے حکیم صاحب اگر پانی جسم سے باہر نہ آئے تو پھر بھی موت ہے، جسم کے اندر نہ جائے تو پھر بھی موت ہے، میں موت سے بچنے کے لیے اپنی باقی آدھی سلطنت بھی لگا دوں گا۔ حکیم مسکرا کے کہتا ہے ہارون الرشید دولت یا سلطنت لینی نہ دینی، ایک بات سمجھانا چاہتا تھا، یہ جو تیری اتنی بڑی بادشاہت ہے نا، اس کی قیمت پانی کے ایک گلاس سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ حضرات پورا اللہ کا قرآن پڑھیے، امتوں کے واقعات، اللہ کے باغیوں کے واقعات، عاد و ثمود کے واقعات، فرعون و نمرود کے واقعات، ساری کہانی یہ ہے کہ آسمان والے نے جب کسی کو دولت کا نشہ چڑھا یا اقتدار کا نشہ چڑھا، میرے رب نے ساری دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ حضرات دولت کا راستہ بھی کامیابی کا راستہ نہیں ہے، آخری راستہ جو انسان کے پاس بچتا ہے نا وہ ظلم کا راستہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے اگر میں ظلم کر لوں، مار دھاڑ کروں، لوگ مار دوں، دشمن بکا دوں، شاید پھر میرا اقتدار زیادہ مضبوط ہو جائے گا، میں بڑا ہو جاؤں گا۔ اور نہ لوگوں اگر ظلم کی وجہ سے لوگ بڑے ہوتے، پھر چنگیز خان کو اس دنیا کا سب سے بڑا انسان ہونا چاہیے تھا، لیکن آج کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ ظلم کے بارے میں یاد رکھیے گا، دو باتیں بتاؤں گا ظلم کے بارے میں۔ پہلی بات، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ میرے رب کو اس زمین پہ ظلم پسند نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میرا اللہ فاسق فاجر گناہگار بندے کی حکومت پسند کر لیتا ہے، ظلم کی حکومت پسند نہیں کرتا۔ کسی نے کہا تھا ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لہو پھر لہو ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ کس سے اٹھا کے دیکھ لو، قرآن کی عبارات اٹھا کے دیکھ لو، ظالموں کو اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ یاد رکھنا ظلم اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو، اور یاد رکھیے گا ظلم وہ جرم ہے
جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے. میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ظلم وہ جرم ہے جس کی سزا اللہ عام طور پہ دنیا میں دیتا ہے. اور ظلم یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو قتل کر دو، یہ بھی ظلم ہے کہ کسی کی کردار کشی کرو. ہتھیار کا زخم تو مٹ جاتا ہے، تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں مٹتا، یہ بھی ظلم ہے. بیٹی کو مارنا بھی ظلم ہے، بیٹوں کو تھپڑ مار کے لال کر دینا بھی ظلم ہے. مسجد میں پڑھنے والے بچوں کو بھی بلا وجہ مار مار کے لاشیں ڈالنا بھی ظلم ہے. اور سکول کے بچوں کو سزائیں دے کے استاد بیٹھ کے مسکراتا ہے، دوستوں کو بتاتا ہے میں ٹنگ کے رکھ دیتا، یہ بھی ظلم ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا. اور بیوی کو تھپڑ مار کے اپنے آپ کو چودھری ثابت کرنے والوں، یہ بھی ظلم ہے. ماڑے بھائی کا حصہ کھانے والوں، یہ بھی ظلم ہے. اور کمزور بہن کو لالچ دے کے اس کی زمین پہ قبضے کرنے والوں، یہ بھی ظلم ہے. حضرات اپنے یتیم بھتیجوں کا بھانجوں کا مال کھانا، یہ بھی ظلم ہے. اور یاد رکھو ظلم اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو. بادشاہ نے کہا اس علاقے میں میرا محل بنے گا. اعلان ہو گیا، ساری چیلے چمچے بھاگنے لگ گئے، ہٹو بچو اٹھاؤ بھگاؤ. بادشاہ کا محل جہاں پہ تعمیر کرنا ہے نا، وہاں پہ اتفاق سے ایک فقیر کی جھونپڑی ہے. نمائندے آتے کہتے ہیں بادشاہ کا محل تعمیر ہونا ہے، جھونپڑی یہاں سے اٹھاؤ دور لے جاؤ. کہتے ہیں نہیں یہ میری زمین ہے، میں نہیں جاتا. کہتے ہیں بادشاہ کا محل بننا ہے. اس نے کہا بنے نہ بنے مجھے کیا مسئلہ ہے، یہی میرا محل ہے. فقیر کی جھونپڑی اس کا محل ہے. خیر بات نہیں بنی تو بادشاہ نے کہا اٹھا کے پھینک دو. ظلم کیا، فقیر کی جھونپڑی اٹھا کے پھینکی. فقیر اٹھا اور قاضی کے پاس، جسٹس کے پاس چلا گیا. کہا آپ کے بادشاہ نے ظلم کیا، مجھے انصاف چاہیے. اس نے کہا انصاف تمہیں ملے گا لیکن تھوڑا انتظار کر لو. اور یہاں پہ ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کا اصول یہ ہے انصاف ملتا ہے، دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی. کائنات کے امام نے کہا تھا جب مظلوم بندہ آسمان کی طرف جھولی اٹھاتا ہے نا، آسمان کی طرف جھولی اٹھاتا ہے تو میرا رب 3 قسمیں کھاتا ہے، وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَقَانِي. اور مجھے اپنی عزتوں کی قسم، مجھے اپنی جلالتوں کی قسم، مجھے اپنی قوتوں کی قسم، مجھے اپنی جبروت کی قسم، مجھے اپنی سطوت کی قسم، اور مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكَ میں ضرور تیرے ساتھ انصاف کروں گا. وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی. ظالم مت سمجھے کہ میری رسی دراز ہو گئی ہے، وہ میرا رب پٹخا کے مارے گا. کہا تیرے بادشاہ نے ظلم کیا، انصاف چاہیے. کہا انتظار کرو. بادشاہ کا محل تعمیر ہو گیا. آج محل کا پہلا دن افتتاح ہو رہا ہے. ساروں کو بلایا، بڑوں کو وڈیروں کو، چیف کو بھی بلایا، جسٹس کو بھی بلایا، قاضی کو بھی بلایا. قاضی نا بڑا سیانہ تھا، اپنے ساتھ نا ایک بورا لے کے چلا گیا. بادشاہ بھی آیا ہوا ہے. اس نے نہ کسی سے کہا کہ یہ بورا مٹی کا بھر کے لاؤ. مٹی کا بھر کے لایا. بادشاہ کو بلایا، بادشاہ ذرا سائیڈ پہ ہو کے میری بات سن لو. اچھا کیا حکم ہے؟ کہا یہ بورا اٹھاؤ اور اپنے کندھوں پہ رکھ لو. بادشاہ نرم و گداز ہاتھ ہیں، وہ کہاں وزن اٹھائے. لیکن قاضی نے کہا تھا، کہا کو بات اچھی ہوگی، سمجھ والی بات ہوگی، کوشش کی، اٹھایا نہیں گیا. کہتا ہے قاضی صاحب یہ بورا مٹی کا میرے سے اٹھایا نہیں جاتا. اللہ کی قسم بڑی پتے کی بات کہنے لگا ہوں. قاضی نے پتہ کیا کہا؟ کہتا ہے صرف یہی بات تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ مٹی کا بورا ایک تیرے سے اٹھایا نہیں جاتا. میں سوچ یہ رہا ہوں کل قیامت والے دن تم 7 زمینوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے.
لوگوں ایک چپا زمین پر، ایک فٹ زمین پر بھی قبضہ کیا ہوا. کائنات کی سب سے سچی زبان نے کہا تھا اتنی زمین 7 زمینوں کا بوجھ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. حضرات یہ چاروں راستے کامیابی کے راستے نہیں ہیں. نہ خاندان بڑا ہونا کو بڑائی کی علامت ہے، نہ پیسہ ہونا بڑائی کی علامت ہے، نہ اقتدار ہونا بڑائی کی علامت ہے، نہ ظلم کر کے انسان جو ہے وہ بڑا بن سکتا ہے یا کامیاب ہو سکتا ہے. یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جس نے انسان کو بھی ذلیل کروایا ہے اور جس نے مسلمان کو بھی ذلیل کروایا ہے. جب مسلمان نے خاندان کا نشہ چڑھایا ذلیل ہو گیا. آج بھی مسلمان ان چاروں چیزوں کا شکار ہے. کوئی مسلمان پیسے کے نشے میں آ کے ذلیل ہو رہے، کوئی مسلمان اقتدار کے پیچھے بھاگ کے ذلیل ہو رہے، کوئی مسلمان خاندانی اپنے غرور و تکبر میں ذلیل ہو رہے، اور کوئی مسلمان دنیا میں ایسے ہیں جو ظلم کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی ذلیل و خوار ہو گئے ہیں. حضرات یہ ہے وہ بات جسے اللہ کے قرآن نے کہا ہے ان الانسان لفی خسر. انسان تیرے سارے سودے گھاٹے کے ہیں. تو نے اقتدار کا سودا کیا وہ بھی گھاٹے کا، تو نے پیسے کا سودا کیا وہ بھی گھاٹے کا، تو نے حسب و نسب کا سودا کیا وہ بھی گھاٹے کا، تو نے ظلم کا سودا کیا وہ بھی گھاٹے کا. یہ ساری ذلت کے اسباب ہیں، یہ سارے انسان کے زوال کے اسباب ہیں. آخری ایک سبب اللہ کے قرآن نے 4 بیان کیے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سیدھے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں یہ کہہ لو 4 ہی راستے انسان نے جو اختیار کیے ہیں وہ ناکامی کے ہیں. میرے رب نے اس کے مقابلے میں 4 راستے بتائے ہیں جو کامیابی کے ہیں. وہ ایمان کا راستہ ہے، وہ نیک عمل کا راستہ ہے، وہ حق کا ساتھ دینے کا راستہ ہے، وہ صبر کا راستہ ہے. چونکہ گفتگو لمبی ہو گئی اور جلسہ کافی دیر سے شروع ہوا تو لمبا ہو گیا، میں مزید آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا. ایک راستہ بتا کے جو 100 راستوں کا ایک راستہ ہے، اس ذلت سے نکلنے کا ایک راستہ بتاتا ہوں اور اس پہ اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. حضرات ایک ہی راستہ کامیابی کا ہے اور وہ ہے ایمان کا راستہ. ایمان جتنا مضبوط ہوگا دشمن اتنا ناکام ہو جائے گا، آپ اتنے کامیاب ہو جائیں گے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہب کو مار دیا. سنا ہے نا قصہ، بچوں نے اسکولوں میں بھی پڑھا ہوتا ہے. 1000 بندے سے اکیلا لڑتا تھا، ساری دنیا میں مشہور تھا کہ مرہب بڑا پہلوان ہے، بڑا دلیر ہے. جب ادھر مارا گیا عرب میں، ایران سے ایک بندہ اٹھا، تاریخ دان چلا، وہاں عرب میں گیا، مدینے میں گیا، کہتا ہے میں نے وہ بندہ دیکھنا ہے جس نے مرہب کو مارا ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مارا تھا نا شیر خدا نے. کہتا ہے میں نے وہ بندہ دیکھنا ہے جس نے مرہب کو مارا ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ گھر ہے، دروازے کے قریب ہی، اپنے دروازے کے قریب باہر درخت کے نیچے 4 پائی پہ آرام کر رہے تھے. 4 پائی پہ آرام، سادہ 4 پائی تھی، جسم پہ 4 پائی کے نشان پڑے ہوئے تھے. دوپہر کا کھانا کھانے لگے تو سادہ روٹی تھی، پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے، پسینہ آیا ہوا. وہ تاریخ والا وہاں پہ گیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، پریشان ہو گیا. آپ نے مرہب کو مارا ہے. جسم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا چھوٹا تھا اور کمزور تھا، دبلے پتلے تھے. کہتے ہیں آپ نے مرہب کو مارا ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کے فرماتے تیرا مسئلہ میں حل کرتا ہوں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں نے مرہب کو مارا ہے. یاد رکھو جب ہم میدان جہاد میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ہمارا جسم نہیں لڑتا، ہمارے ہتھیار نہیں لڑتے، وہاں پہ ہماری عقل نہیں لڑتی، وہاں پہ ہمارا ایمان لڑتا ہے. اور جب ایمان کی طاقت ہو پھر بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کا مقابلہ کر سکتا نہیں. یہ کامیابی کا راستہ ہے. حضرات کائنات کے امام کا ایک ادنا سا غلام حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایران اس وقت کا امریکہ تھا. جتنا آج امریکہ پہلوان ہے نا، یا برطانیہ کہہ لیں یا چائنا کہہ لیں، سپر پاور تھا.
یہاں آیا ایرانی کے دربار میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا دلچسپ واقعہ، لمبا واقعہ، میں مختصر کر رہا ہوں. ایرانی نہ بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے میں، پوچھتے ہیں آپ سے کیا کرنے آئے ہو؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری ایک ہی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ. اچھا تاریخ میں لکھا ہے جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ الا اللہ پڑھا نا، ایرانی کے محل میں زلزلہ آ گیا، محل بھی ہل گیا، بادشاہ بھی ہل گیا، پریشان ہو گیا، سنبھلا نا، زلزلہ رکا نا، تو ایرانی سے پوچھتا ہے آپ جب یہ کلمہ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں تب بھی زلزلہ آتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، جب ہم اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اپنے قرآن میں پڑھتے ہیں، اپنی محفلوں میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کے کلمے سے، وہاں سکون ملتا ہے. لیکن جب یہ کلمہ کفر کے دربار میں پڑھا جاتا ہے وہاں پہ زلزلہ آتا ہے. حضرات یہ ایمان کی طاقت ہے. کائنات کے امام علیہ السلام کا ادنا سا غلام، کہتے ہیں ہم سفر پہ جا رہے تھے، مشہور واقعہ اشارہ ہی کرتا ہوں، رات پڑ گئی، جگہ کوئی نہیں، جنگل میں ٹھہرنا ہے. کیسے ٹھہرے؟ جنگل کے درندے، جانور، کاٹ کھانے والے، زہریلے سانپ، کہاں ٹھہرے؟ ایک صحابی کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا اے جنگل کے درندوں، آج کی رات تم نے جنگل میں نہیں رہنا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ٹھہریں گے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنگل کے درندے جنگل کو خالی کرنے لگ گئے. کہتے ہیں ہم نے دیکھا جانوروں نے اپنے منہ میں اپنے بچے اٹھائے ہوئے جنگل کو خالی کر رہے. کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پتھروں کے نیچے سے کیڑے بھی نکل نکل کے بھاگ رہے ہیں. جنگل خالی ہوا، ہم نے وہاں پہ رات بسر کی، کوئی ایک کیڑا بھی قریب نہیں آیا. ثابت کیا ہوا؟ وہ لوگوں جب ایمان کی طاقت ہوتی ہے نا پھر جنگل کے درندے بھی آپ کی بات مانتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور کہا کہ ایک دریا ہے اور اس میں جب تک ایک نوجوان لڑکی نہ پھینکی جائے تب تک وہ دریا نہیں چلتا. سال بعد ایک لڑکی اس کے اندر پھینکنا پڑتی ہے، رسم ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط کا لکھا اور لکھا اے دریا کی لہروں، اگر تو میرے اللہ کے حکم سے چلتی ہو تو چلو، اور اگر کوئی اور مسئلہ ہے مجھے تمہارے پانی کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور تاریخ نے لکھا ہے وہ خط کا ٹکڑا جا کے دریا میں پھینکا، دریا کی لہروں نے ٹھاٹھے مارنا شروع کر دی. اور لوگوں جب ایمان ہوتا تھا نا پھر آپ کی دریا کا پانی بھی آپ کی بات مان کے چلتا تھا. حضرات جب ایمان ہوتا تھا پھر اندھیرے چھٹ جاتے تھے، لوگ آپ کی بات مانتے تھے. آسمان کی فضاؤں میں، زمین کے پانیوں میں، جنگل کے درندوں پر، انسانوں کے سینوں پر پھر آپ کی حکومت ہوا کرتی تھی، پھر آپ کے ایمان کے جذبے لڑا کرتے تھے. آج ضرورت یہی ہے دنیا داری کے راستوں سے باہر نکلو، پیسے کی دوڑ سے باہر آؤ. ہاں کماؤ حلال کا جتنا کما سکتے ہو، اقتدار کے نشے سے باہر آؤ. اقتدار صرف حکمران کا نہیں ہوتا، گھر میں ابا بھی حکمران ہوتا ہے، وہ بھی اقتدار میں ہوتا ہے، وہ بھی ظلم کرتا ہے. دکان کا مالک بھی حکمران ہوتا ہے، اس کے ملازم اس کے غلام ہوتے ہیں. استاد بھی حکمران ہے. کائنات کے امام نے فرمایا تھا کلکم راع، تم سارے حکمران ہو. صحیح ترجمہ کر رہا ہوں، کلکم راع، تم سارے حکمران ہو. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر حکمران سے اس کی رعیت اور اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ماں بھی حکمران ہے اپنی اولاد کی. سوچے میں نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا. بھائی حکمران ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا. سوچے میں نے انصاف کیا. میں نے جواب تو دینا ہے نا، میری اللہ سے رشتہ داری تو کوئی نہیں، پیش تو میں نے بھی ہونا ہے، حساب تو میرا بھی ہونا ہے. کائنات کے امام علیہ السلام کے ایک صحابی آئے،
آ کے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرے 100 سے زیادہ غلام ہیں. مسند احمد کی روایت ہے. خیانت بھی کرتے, بدتمیزی بھی کرتے, اور اس کے بدلے میں ان کو مارتا بھی. کائنات کے امام, اس مار کا بھی حساب دینا پڑے گا. بازید پور کے رہنے والے, فتوی والا سے آنے والے نے کبھی سوچا کہ مجھے کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا؟ تھپڑ مار کے, سینہ چوڑا کر کے, بازو ٹانگ کے کہتا ہے میں 2 رکھیاں. تجھے نہیں پتا اس کا حساب دینا ہے؟ تجھے نہیں پتا اس کا حساب دینا ہے؟ رب کوئی نہیں ہے اس کائنات کا. قیامت نہیں آنی, آئے گی, انصاف ہوگا, ترازو تلے گا, ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرے 100 سے زیادہ غلام ہیں, خیانت بھی کرتے ہیں, بدتمیزی بھی کرتے ہیں, میں اس کے بدلے میں ان کو مار لیتا ہوں, حساب ہوگا. مجھے بازید پور کا نہیں پتا, میں دیر کے بعد آیا ہوں. قرب و جوار کو میں جانتا ہوں اچھی طرح, میں پورے پاکستان میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. اللہ کی قسم آج تک کسی بندے نے آ کے یہ سوال نہیں کیا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں اس کا حساب ہوگا. فکر ہی کوئی نہیں کی, ایسے کہ جیسے ہمارا حساب ہونا ہی نہیں ہے. عربی والے کہتے ہیں حاسبو قبل ان تو حاسبو. او لوگو, اس سے پہلے کہ کوئی تمہارا حساب کرے اپنا حساب کر لو. سوچو کس کس کا حق مارا ہے, سوچو کس کس کو گالی دی ہے, اور سوچو کس کس کی غیبت کی ہے, اور سوچو کس کس کے ساتھ ظلم کیا ہے, کس کس کے پیسے کھائے ہیں, کس کس کو تھپڑ مارے ہیں. زندگی کی شام ہونے سے پہلے حساب کر لو. کوئی پتہ نہیں کس دکان پہ آپ کا میرا کفن آن پڑا ہو, اور لوگوں کوئی پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے, کوئی پتہ نہیں کس مسجد میں آپ کا میرا اعلان ہو جائے, کوئی پتہ نہیں کس قبرستان کے کونے پہ آپ کی میری قبر کا نشان لگ چکا ہو. اور لوگوں زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے حساب کر لو. کائنات کے امام, حساب ہوگا. آپ فرماتے ہیں ہاں میرے صحابی, یحاسب ما خانوکا وعصوکا وإخابوکا ایاہم. جو خیانت کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا, جو بدتمیزی کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا, لیکن یاد رکھو اس کے بدلے میں جو تم ان کو مارتے ہو نا اس کا بھی حساب ہوگا. اگر ان کے غلطی سے زیادہ مارا, قیامت کے دن تمہیں بھی حساب دینا پڑے گا. صحابی پریشان ہو گئے, رونے بیٹھ گئے. کائنات کے امام فرماتے ہیں اسے پوچھو اس نے قرآن نہیں پڑھا, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. وہ قیامت کا ترازو تو انصاف کا ترازو ہے, وہ ظلم کے سارے بدلے لے گا. پریشان ہو کے کہتے اللہ کے پیغمبر 100 سے زیادہ بندوں کا حساب کیسے دوں گا؟ سکول کے اساتذہ کرام اپنی پوری سروس میں آپ 25-30 ہزار بچوں کو پڑھاتے ہو, حساب دینا ہے. مسجد کے مولوی صاحب ہر سال آپ کے پاس 30-40 بچے آتے ہیں, 10-20 سال میں آپ سینکڑوں بچوں کو پڑھاتے ہو, تھپڑ بھی مارتے ہو, مار مار کے لاشیں بھی ڈالتے ہو. آپ کی مار کی وجہ سے بڑے سارے لوگ قرآن چھوڑ گئے, آپ کی مار کی وجہ سے بڑے سارے لوگ اللہ کے دین کا راستہ چھوڑ گئے. سوچئے حساب تو دینے, حساب تو ہوگا. کائنات کے امام کہتے ہیں حساب تو ہوگا. کہتے اللہ کے پیغمبر میں ان کا حساب نہیں دے سکتا. اشہدو کا انہم احرار کلہم, میں آپ کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں. حضرات, ایمان کا راستہ صرف کامیابی کا راستہ ہے. ایمان وہ دولت ہے جو آپ کو تنہائیوں میں اکیلا نہیں چھوڑتی, اندھیروں میں اندھیرا نہیں رہنے دیتی, روشنیوں کے راستے پہ چلاتی ہے. ایک ایمان کی طاقت سے, ایمان کی طاقت سے ایک معمولی سا انسان بھی اللہ کی قسم کارنامے سر انجام دے سکتا ہے, کامیابی کے قصے لکھوا سکتا ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے. اور میں آخر میں اتنا ضرور کہوں گا, آج اگر مسلمان ایمان کی طرف واپس پلٹ آئے, اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین, مومن تم بن جاؤ. کامیاب کرنا میرا کام ہے, میں رب ہوں نا, میں تو اپنے بندوں کو کامیاب کرتا ہوں. ایمان آئے گا تو پھر ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں. دیکھنا آخری پیغام,
ایمان آئے گا تو ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا، اور باطل کی مٹ جائیں گی تحریریں دیکھنا، اور انسانوں کی بدل جائیں گی تقدیریں دیکھنا۔ لا الہ الا اللہ کا جب نصاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔